تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان ہے۔ میں اللہ کے فضل سے جو باتیں مسلمان نوجوانوں کو دینا چاہ رہا ہوں اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم کہاں رہتے ہو مجھے نہیں معلوم، تم کس مقام پہ یہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اور ایک بات یہ ہے کہ تم سے میں کوئی پیسہ نہیں وصول کر رہا ہوں، تم سے میں کوئی جو ہے کیا بولنا چاہیے، کسی قسم کا فائدہ نہیں چاہ رہا ہوں۔ میں تم کو اس لیے آگاہ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا دین سچا ہے، مجھے 100% اللہ کہہ رہے ہیں کہ 100% ایمان لے آؤ، تو میں یہ ایمان بنانے کے لیے اپنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کیونکہ میں بچپن میں تبلیغ میں بہت پھرا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ جو آدمی دعوت دے گا اللہ اس کا پہلے ایمان بنائے، تو مجھے اپنا پہلے ایمان بنا لینا اس واسطے دے رہا ہوں۔ میرے کوئی فائدہ اس حساب سے تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے ایمان کی یقین سے اگر سے میں اللہ کرنے جاؤں تو شاید اللہ میرے کو جو ہے اس کا فائدہ دے دے۔ اس پہ بھی ایک بات بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہاں تک کہ میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ نہ مہربان ہو، تو میں بھی کوئی حماقت نہیں کر سکتا ایسے ویڈیوز سے۔ لیکن مجھے درد ہے ان نوجوانوں کا جو زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ میرے ینگ یعنی میں نوجوان جب تھا، میرا ایک کالج میں ایک دوست تھا، آرٹس کالج میں، صوبیداری ہنم کنڈا ورنگل خاجپیٹ والے جانتے ہیں، آندھرا پردیش میں، انڈیا میں، حیدرآباد سے پہلے گاؤں ہے 70 کلومیٹر پہ ورنگل۔ تو وہاں کے آرٹس کالج میں بچے بات کر لیتے تھے اور ہر کوئی احتلام یعنی ایسا مار لیتا تھا ہاتھ اپنے پینس، یعنی اپنے وہ جو مرد کا جو ہے حصہ، وہ گندا جو شرم چھپانے کے لیے اللہ کا وہ جگہ ایسا ہاتھ مار کے نکال لیتا تھا ہاتھ اپنی۔ وہ زمانہ الگ تھا، ایک سمجھو 30 سال 40 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن اب کا جو زمانہ ہے وہ ویڈیوز آ گئے، گندے ہو جا رہے ہیں بچے، ریپ ہو رہے ہیں انڈیا میں، ماں بہن کی بھی عزت نہیں رہے گی اگر سے وہ گندے ویڈیو دیکھیں گے۔ میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، بچے اپنے گھروں میں بھی گندگی پھیلا دیں گے، شیطانی کریں گے، اپنے ماں بہنوں کو ننگا دیکھنا چاہیں گے۔ ایک حقیقت سچی بات بتا رہا ہوں میں، کیونکہ وہ زمانہ آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بچے اپنی ماں کے ساتھ بستر کریں گے، ویسی بات آ جائے گی۔ یہ اقوال ذریع ہے یا حدیث نہیں معلوم، لیکن میرے ایک دوست نے بتایا جو تھوڑا بہت علم رکھتا ہے، ماں اپنی بہن بچوں کے ساتھ بستر کرے گی، بیٹا بیوی بھائی باپ تو یہاں پاکستانی کئی لڑکیاں میری بیوی نے کان سے سنا، اس کا باپ بیٹی کو ریپ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو خیر جان دو، یہ گندگی کی باتیں میں نکالنے کے لیے بات بناتا ہوں۔ ذاکر نائک جیسے یا شبیر علی جیسے جو درد مند ہیں، مباحثے کرتے ہیں، ڈیبیٹس کرتے ہیں جا کے دنیا میں، ان کو جو اور کرسچن سے اور ہندو سے کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو آگاہ کرنے کے لیے ویب سائٹ کے اوپر ہارٹ پون جو ڈالتے ہیں ادھر ہی ڈال کے مسلمان بچوں کو بچاؤ، اچھے حدیث بتاؤ، ڈراؤ اللہ سے۔ میرا پیغام ہے وہ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، میں اب جو خاص بات بتانا چاہتا ہوں، آسان طریقے سے اسلام سمجھنے کے لیے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بتا دو۔ اگر وہ نہیں سمجھتے تو ان کے خلوق بند ہے، بلکہ یقین کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف کہہ دیا کہ اگر کرسچن اور جو سازش کرتے اسلام کے خلاف تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا کہ جو اور کرسچن کو بھی میں نے ہی بنایا 3 جماعتیں جیسا، لیکن اللہ اسلام کو قبول کرے گا بتایا۔ اللہ قرآن میں یہ بھی بتایا کہ جو اور کرسچن کو اور یہ 3 گروپ اسی نے بنایا کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتایا کہ شروع میں ایک یہودی نصرانی کرسچنز غلطی کر گئے تو معاف کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد میں وہ لوگوں نے گروپس بنا لیے۔ اور بعض جوہا وٹنس والوں کا خیال ہے کہ وہ 30,000 سے زیادہ ان کے گروپس ہو جائیں۔ تو میں اب جو پوائنٹس بتا رہا ہوں وہ غور کریں۔ ابراہیم علیہ السلام، کل میں کرسچن سے بات کر رہا تھا، مشنری والے سے، وہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے، تو میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سینیگاڑ میں عبادت نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں سینیگاڑ تھا ہی نہیں، جو ان کا عبادت گاہ ہے، جو وہ لوگ جیسے چرچ ہے یا جیسے مسجد ہے یا ٹیمپل ہندوؤں کا ہے، مندر ہے، ویسا ان کا جو عبادت گاہ کا نام ہے سینیگاڑ، وہ سینیگاڑ میں عبادت نہیں کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بک ہے زہر صحیفے جو ہم مسلمان کہتے ہیں، تو وہ زہر بک نہ تو جوئش لیے نہ تو کرسچن لیے ان کے بکس میں۔ توریت کے بکس ان کے پاس ہے، کہتے ہیں جوئش، جس میں 14 پرافٹس کے بک ہے، کہتے ہیں کوئی 16 کہتا ہے، کوئی 26 کہتا ہے، کیونکہ میں ان سے بات کیا تھا، کوئی بھی ایک لفظ نہیں بتا سکا، بکس بتا، لیکن سبھی نے کہا کہ ابراہیم کی بک نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اس میں، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام نہیں ہے جو ان کے پاس توریت ہے۔ توریت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب بنا لیے لوگ، ان کے پاس توریت کے اندر ذکر ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قبول کر لیتے تھے پیغمبر کے طور پہ، یا پھر بیٹے کے طور پہ، یا خدا کے طور پہ۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا نام وہ توریت کے بکس میں نہ رہنے سے نہیں لیے،
عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کو رد کر دی، یہاں تک کہ مارنے آئے. تو اب وہ پھر وہ کرسچن کہنے لگا، پھر وہ مر گئے تھے نا، ان کو کیسا اٹھایا گیا. میں نے کہا اس واسطے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیا کہ نہ تو ان کو جو ہے مار دیا گیا، نہ تو ان کو صلیب پہ لٹکایا گیا تھا، اور نہ تو ان جو ہے صلیب پہ مرے، نہ تو کروسیفائڈ کہتے ہیں نہ تو ڈیڈ کہتے ہیں. اللہ نے بتا دیا، اللہ اٹھا لیے کہہ دیے. اب اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 پوائنٹس میں بتایا. ایک تو ان کی تھی ظہر جو جوئشوں کے بکس میں نہیں ہے. دوسری بات ابراہیم علیہ السلام 3500 سال پہلے کے نہیں ہے، وہ 4000 سے پہلے 6000 بھی کہہ سکتے ہیں آپ، 4000 سال کے درمیان کے اندر کے ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں جوئشزم نہیں تھا. 3500 سال پہلے بنائے جوئش اپنا ریلیجن، مگر وہ باپ کہہ لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا فادر کہتے ہیں، کرسچن بھی ہمارا فادر کہتے ہیں. اب ہم اسلام والے کیا کہتے ہیں؟ اسلام والے یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مذہب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ریمائنڈ کرا، یاد دہانی کرا. اور ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو مانتے تھے جو نظر نہیں آتا، ہمیشہ سے ہے اور وہ تنہا ہے. یہ خدا کی وحدانیت کا جو ہے خلاصہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. جوئش کے پاس ابراہیم علیہ السلام سینیگاڑ جا کے عبادت نہیں کرے. ابراہیم علیہ السلام کے خود میں سینیگاڑ نہیں تھا. یہودی جب مذہب بنا لیا 3500 سال پہلے تو سینیگاڑ اسٹارٹ ہوا، اس سے پہلے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا کہ دیکھو جاؤ تم مکے کو. اللہ کے نبی ہونے کی وجہ سے حکم پہ چلے گئے. بیوی اپنے حاجرہ علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے. وہاں سے زمزم نکلا. وہ نشانی اللہ تعالیٰ نے 4000 سال یعنی 6000 سال پہلے سے اب تک ہے. اور پھر اللہ نے سورہ زیتون میں بتایا قسم ہے اس شہر کی. اللہ نے قسم کھا کے بولا مکے اور کی جگہ نہ وہاں طوفان آئے گا، نہ وہاں زلزلہ آئے گا، نہ تو خون بہے گا. وہاں اللہ نے نشانی بھی بتا دی. ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے اور وہاں پیروں کی نشانی ہے. وہاں پر ہم جو 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں حج یا عمرے کے وقت گئے وقت، اور جو ہے مسلمان کے لیے پوری نشانیاں دی اللہ تعالیٰ. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں، یہ بتایا میں. دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام اگر سے جو ہے مسلمان ہیں تو اس سے پہلے کہ پورے پیغمبر اسلام کے ہے، اور اسلام ہی پہلا ہے. اب امریکہ کے اندر جو ہے کرسچنوں نے کہا کہ مونوتھیزم والا ریلیجن یہودی سب سے پہلے. غلط. اگر کوئی کورٹ جا کے ثابت کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے. یہ بات غلط ہے. میں بکس میں یا میں مووی میں بناؤں گا، اگر میری مووی یا بکس نہیں بن سکتی ہے تو کوئی بھی درد مند جو اللہ کے دین کو چاہتا ہے، جس کو آخرت چاہیے، وہ برابر میرے ان باتوں کو غور کرے گا، پورے ویڈیو واچ کرے گا، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا. کیونکہ میں نے 28-29 سال لگائے سچا مذہب کا سراغ لگانے کے لیے، اس کا کلو نکالنے کے لیے، اس کی تہ تک جانے کے لیے. میں نے 28-29 سال لگائے اسی امریکہ کے اندر، بغیر پیسہ کمائے، بغیر عزت کمائے، بغیر بے عزتی سے زندگی جی لیتے ہوئے میں جو ہے 29 سال لگا دیے اسلام کو سمجھنے کے لیے. اب ابراہیم علیہ السلام کی نشانی میں نے بتا دی. یہودی کے پاس جو بکس ہے ان کے پیغمبروں کے نام نہیں ہیں. ان کے پاس 14, 16, 26 کہتے ہیں. یہاں غلط ہے. وہ لوگ ان کو بتانا بھی نہیں آ سکتا. ان کے پاس سینیگاڑ بھی نہیں ہے. ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی بھی بک نہیں ہے. یہودی اور کرسچن جب دنیا میں آ گئے تو یہودی اور کرسچن لڑ لیے فرانس کے اندر. یہ ایک حقیقت ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیسے کیا بتایا. اس سے معلوم ہو گیا کہ نہ تو یہودیت ہے. یہاں خود صاف معلوم ہو جا رہا ہے. میں آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، بنا ماں باپ کے آدم ہے. میں نے بنا ماں کے پیدا کیا حوا علیہ السلام کو، بنا ماں کے جو ہے حوا علیہ السلام نے فصلی سے نکالا. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح پیدا کیا کہا اللہ نے آدم علیہ السلام کی طرح، کیونکہ وہ صرف پھونکا، روح پھونکا مریم علیہ السلام کے جسم کے اندر، کیونکہ آدم کا پتلا بنا کے روح پھونکا تھا اللہ تعالیٰ. اس واسطے ہر انسان جو ہے دنیا میں کتنے بھی ہو 90% تو اللہ کو ماننے والی دنیا ہے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ اسلام ہے بتانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کے طور پر مکہ بتایا. پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بتایا میں بنا باپ کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام. اب یہاں معلوم ہو گیا کہ یہودیت ہے ہی نہیں، کرسچینٹی بھی ہے نہیں. سوال یہاں اٹھتا ہے کلیم والی بات کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے پیدا کیا، اور اللہ 3 مذہب بنائے. اللہ ہی کہہ رہے ایک خدا کہنے والے تینوں ہیں. یہودی بھی ایک خدا کہتے ہیں، کرسچن بھی ایک خدا کہتے ہیں، پھر مسلمان بھی ایک خدا کہتے ہیں. تو پھر ملتے کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ انسان نہیں مل کے رہ سکتا. اب جیسے جوہا وٹنس والے کہتے ہیں کہ کرسچینٹی کے اندر جو ہے 30,000 سے اوپر ہو جائیں گے. نہیں، میں نے ان کو بتایا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے 71 گروپ ہوں گے یہودیوں میں، 72 گروپ ہوں گے کرسچنوں میں، 73 گروپ ہوں گے اسلام میں۔ اب آپ دیکھ لیں، حماقت کرنے والا شیعہ بھی بنا ہوا ہے، قادیانی بھی بنا ہوا ہے، جبکہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی بات ختم ہے، اس کے باوجود حماقت میں مرنے جا رہے ہیں، جہنم میں جانا چاہ رہے ہیں، سب لوزر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ تم بھی کہہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، قرآن پڑھنے والے کو بھی بول دے رہا ہے اس واسطے یہ قادیانیت ہے اور شیعہ ہے۔ نہیں سمجھ پائیں گے یہ لوگ، ان کے اوپر شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کے اوپر شیطان لگا دیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں اللہ کی شان معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ 3 مذہب بنائے اور یہ نہیں مل سکتے۔ اللہ اسلام قبول کرے گا کہہ رہا ہے، 2 مذہب کو نہیں قبول کرے گا، صرف اور اسلام کو میں جو ایکسیپٹ کروں گا کہا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ انسان مل کے نہیں رہ سکتا، نشانی بتا دی۔ یہاں بتا دیا کہ جو ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا، میں حوا علیہ السلام کو، اور میں یا آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ، یہ چیلنج دے کے اللہ بتا دیا کہ دیکھو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہے، پیغمبروں کی نشانی بھی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ نہیں تھا، آج بھی گنبد کا سایہ نہیں ہے۔ ارے مسلمان تو شیعہ ہے تو جا کے دیکھ، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سایہ نہیں ہے، تو پھر بھول جائے گا اہل بیت، تو بھول جائے گا جو ہے قرآن کو کسی اور کی محبت میں دے دے گا، تو نہیں دے گا، تو احمدی قادیانی تو بھی نہیں دے، غلام رسول کا بھی نہیں ہوگا تو، اگر اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سے تو نشانی سمجھ سکتا ہے، آج بھی موجود دی اللہ ہے، اس کے بعد پیغمبر ہی نہیں ہے، اس کے بعد میں کسی کو تم بڑا بتا ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل خاتم النبی آئے ہیں، یونیورسل ہے، آپ خاتم النبی رحمۃ اللہ عالمین نے ساری رحمت کے لیے بنایا، آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے دنیا میں دھوم مچا دیا، کیا برا علم، ہاں علم نشر لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، میں نے تمہارا اے حبیب دھوم مچا دیا تمہارے ذکر کا، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محمد نام رکھا جا رہا ہے، احمد نام رکھا جا رہا ہے، آج بھی پورے ورلڈ میں چیک کر لو۔ ارے دیکھنے والوں، میں تم کو وہ باتیں بتایا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو وہ جو ہے کرسچن تھے، دونوں بھی کہہ رہے ہیں باپ فادر کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام ان کا مذہب ہے، ہم ریمائنڈ کرا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے جو ہے 3 طریقے سے انسان کو پیدا کرا، میرے پاس نشانی ہے، کوئی بھی ہندو نہیں بتا سکتا ایسی نشانی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں صرف اسلام قبول کروں گا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ایسا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو سیریگارڈ نہیں ہے، پہلے یہودیت سے پہلے 3500 سال پہلے بنا لی، کرسچنوں کا چرچ نہیں ہے 2000 سال پہلے سے، یہاں تاریخیں بھی مل رہی ہے تم کو سالوں کی، یہ نشانیاں ہیں، کیلنڈر ہے ان کے پاس، یہودیوں کے پاس 3500 سال پہلے کا، کرسچنوں کے پاس کیلنڈر ہے 2000 سال پہلے کا، مسلمانوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں کیلنڈر ہے آج 1440 یا 35-40 جو بھی ہے ہجری وقت جو ہے سالوں کا۔ تو یہ نشانیوں کے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں جو ہے اسلام تھا، یہ اسلام پہلے سے ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے اور پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، یہودی بھی مسلمان ہو رہا ہے، ہندو بھی مسلمان ہو رہا ہے فارن کنٹریز میں آ کے، کیونکہ ہندو دیکھ لیا یہاں پتلے نہیں ہیں دنیا میں، ہندو خود کئی ہندو سائنٹسٹ ڈاکٹرز مسلم ہو رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی نشانی بتا کے میں ختم کر دوں گا اپنا ویڈیو، ارے مسلمان سمجھو اس بات کو، ایک ڈاکٹر وینکٹیشور جو تروپتی کا ہے وہاں جا رہا تھا اپنے بچوں کو لے کے، پیشاب کرنے نکلا، نہیں ناریل خریدنے نکلا، ناریل کا پانی بچوں کو گرمی میں، بچے بیٹھے رہے کار میں، ناریل لانے گیا تو وہ بنڈی کے اوپر وہاں پر ایک پتلا رکھا ہوا تھا ہندو دیوتا کا، اس کے اوپر جو ہے کتا آ کے پیشاب کر رہا تھا، تو اس کے بچے جو فارن کنٹری کے تھے انہوں نے کہا ڈیڈی سی وہ دیکھو کتا پیشاب کر رہا ہے تمہارے گارڈ کے اوپر، تو اس کے شرمندگی سے اس کے باپ نے کہا صحیح بات ہے، یہ گارڈ نہیں ہو سکتا، اگر گارڈ ہے تو اس کے اوپر پیشاب کوئی کر سکتا ہے یا اس کو توڑ پھوڑ سکتا ہے یا پھر اپنے ہاتھ سے پتھر بنا سکتا ہے گارڈ بول کے، جبکہ اس کو دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ کیا کیا مدراس کے سندھ گیا، ایک اللہ والوں سے بات کی اور اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائی یہ حقیقت آج ڈاکٹر سائنٹسٹ کو بھی مل رہی ہے، جس کو تڑپ ہے اس کے بعد کی زندگی کی وہ میرے ویڈیو سمجھے، اور جس کو تڑپ نہیں ہے وہ چھوڑ دے، مگر میں جو ڈیبیٹ کرتے ہیں ان کو بتا رہا ہوں، سمپل طریقے سے بتا سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں ہوتے، کرسچن نہیں ہوتے، ابراہیم علیہ السلام کو جو زہر دی گئی تھی وہ بک یہودیوں کے پاس نہیں ہے اور کرسچنوں کا نہیں ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے پیدا کیا، یہودیت ہی نہیں رہتی بیچ میں، اگر آپ یہ دیکھ لیں 3 پیدائشیں عیسیٰ علیہ السلام کی، حوا علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام، سمپل طریقے سے بتانا ہے، اگر نہیں سمجھتے تو ان کے دل قلوب بند کر دیا ہوا اللہ، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔